بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کسبہ کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے ایک اعتراض پڑھا، پھر اس اعتراض کا جواب بھی ملاحظہ کیا۔ تو آج اس کے بعد کا سبق ہے، اسی کے متعلق ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کے ساتھ مناسبت تعلق ضرور ہے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان الناحیہ یوجب البقاء تصرف مشروعا، کہ جو تصرف کی بقا ہے وہ نہیں اس کو ثابت کرتی ہے۔ ان الناحیہ یوجب البقاء تصرف کی بقا کو نہیں ثابت کرتی ہے، مشروع ہونے کے طور پر، جائز ہونے کے طور پر۔ ولہذا قلنا لو شرع فی النفل فی هذه الايام فی هذه الاوقات لازمہ بالشروع۔ اسی وجہ سے اس قول پر ہم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھنا شروع کرتا ہے ان مکروہ اوقات میں، تو اس کو پورا کرنا لازمہ بالشروع، اس کو پورا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ جی، ہم نے یہ پڑھا تھے کہ اگر کوئی بندہ مکروہ اوقات میں نماز شروع کرتا ہے تو اب وہ جو شروع کرنا ہے وہ لازم ہو جائے گی، یعنی اس نماز کو اب پورا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ لو شرع فی النفل، اگر کوئی بندہ نفل پڑھنے میں شروع ہو جاتا ہے فی هذه الاوقات، ان اوقات میں، ان مکروہ وقتوں میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو لازمہ بالشروع، تو اس کو شروع کرنا لازم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نہیں ہے وہ بقا کا نہیں، جو ہے وہ بقا کو ثابت کرتی ہے، تصرف کے بقا کو ثابت کرتی ہے جائز ہونے کے طور پر۔ تو اگرچہ ان کے اندر نہیں ہے لیکن وہ بقا ہوگی، وہ جو نفل اس نے شروع کیا تھا تو وہ اس پر باقی رہے گا۔ اور آگے کہتے ہیں وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلُزُومِ الْإِتْمَامِ۔ وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلُزُومِ الْإِتْمَامِ، کہ حرام کا ارتکاب یہ یہ پورا کرنے کو لازم نہیں ہے، پورا کرنے کا لازم ہونا یہ حرام کے ارتکاب سے لازم نہیں ہوگا۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حرام کو پورا کرے گا۔ تو اس نے جو نفل نماز پڑھی ہے مکروہ اوقات کے اندر شروع کی ہے، تو اب اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ وہ مکروہ تحریمی اوقات ہیں تو یہ حرام کا ارتکاب ہے۔ تو اب اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے تو اب اس کو مکمل کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ حَتَّى حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَدُلُوكِهَا، اگر وہ بندہ ٹھہرا رہے، فَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ، اگر وہ بندہ ٹھہرا رہے حتیٰ کہ نماز جائز ہو جائے، حتیٰ حلت الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز جائز ہو جائے۔ کس طرح؟ بے ارتفاع الشمس سے، سورج کے بلند ہونے کے ذریعے، یا بے غروبہا، سورج کے غروب ہونے کے ذریعے، یا پھر سورج کے ڈھلنے کے ذریعے۔ دلوک کا مطلب ہوتا ہے ڈھلنا۔ تو فجر کے اندر سورج جب بلند ہو جائے، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت مکروہ ہوتا ہے، وقت یہ مکروہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے تو نماز پڑھنا وہ وقت مکروہ چلا جائے گا، اب اس کے اندر نماز پڑھنا جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، تو جب سورج پورا غروب ہو جائے گا تو اب مکروہ وقت چلا جائے گا، اس کے اندر نماز پڑھنا یہ جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح دلوک کے ہاں، جب سورج ڈھل جائے گا، بالکل سیدھا جب سورج ہو جاتا ہے نصف نہار کے اندر جب بندہ یہ سورج بالکل بلند ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنا اس وقت کے اندر
مکروہ ہوتی ہے، جسے دعوی کبریٰ کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہاں سے سورج ڈھلا تو اب وہ مکروہ وقت ختم ہو گیا، تو اب نماز جائز ہو گئی۔ تو وہ بندہ جس نے نفل نماز شروع کی تھی مکروہ اوقات کے اندر، تو اس کو کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو۔ جیسے ہی نماز کا وقت جو ہے وہ مکروہ اوقات چلے جائیں گے، تو اب نماز پڑھنا جائز ہو جائے گی۔ تو ام کنہو الاتمام بدون الکراہت، تو اب اس کو پورا کرنا بغیر کسی کراہت کے یہ ممکن ہو جائے گا۔ ام کنہو الاتمام بدون الکراہت، بغیر کسی کراہت کے اس کو پورا کرنا یہ جائز ہو جائے گا، اس کو مکمل کرنا یہ ممکن ہو جائے گا اس بندے کے لیے۔ تو اگر کوئی یہ بندہ پیچھے ان بھی اوقات میں ارتفاع، اس کا کیا میں نے بتایا تھا؟ ارتکاب الحرام، حرام کا ارتکاب کرنا، یعنی کوئی نہیں نہیں، حرام آگے کام آگے کرنا۔ جب ارتفاع الشمسی۔ ارتفاعی اس کا مطلب ہے بلند ہونا۔ جی جزاک اللہ۔ آگے کہتے ہیں وَبِهِ فَارَقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ، اور اس سے عید والے دن کا روزہ یہ جدا ہو جائے گا۔ وَبِهِ فَارَقَ، یہاں یہ فارق کا فاعل نکالے نفل، فارق فعل ہے، اس کا فاعل ہے نفل، تو یہ آگے سوم جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی بنے گا پھر۔ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ، اور نماز اس کے ذریعے نماز نفل یہ عید والے دن کا کے روزے سے جدا ہو گئی۔ عید والے دن کا روزہ یہ نفل نماز یہ دونوں جدا ہو گئے۔ فارق النفل، نفل جدا ہو گیا عید والے دن روزہ رکھنے سے، یعنی اس کا حکم جدا ہو گیا، اس کا حکم جدا ہو گیا۔ کس طرح؟ فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ، تو اگر کوئی بندہ اس کو پڑھنے میں شروع ہوتا ہے، اس میں شروع ہوتا ہے، یعنی عید والے دن روزہ رکھنے میں اگر کوئی بندہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ پورے دن کو گھیر لیتا ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع غروب آفتاب تک ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ والا دن پورا چلا جائے گا۔ تو اب جو دوسرا دن آئے گا، تو اگر کوئی بندہ نظر مانی تو وہ اس نظر کو دوسرے دن میں پورا کرے گا۔ جو بقا ہے نا وہ بقا اس کے اندر نہیں ہوگی، نفل کے اندر بقا آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نفل پڑھ رہا تھا تو وہ ٹھہرا رہے گا، پھر جب مکروہ وقت چلا جائے تو اب اس کو پورا کرے گا، تو یہ نماز اس کی پوری ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں لِأَنَّ إِتْمَامَ لَا يَنْفَكُ عَنْ ارتکاب الحرام، کیونکہ روزے کو پورا کرنا یہ حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں ہوگا۔ روزہ جو ہوگا وہ پورے دن کو گھیرے رکھے گا، کیونکہ روزے کو پورا کرنا یہ حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں ہوگا۔ کیونکہ حرام کا ارتکاب کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی دعوت سے اعراض کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دن کو، عید والے دن کو دعوت کے طور پر رکھا تھا، اور یہ اس دعوت سے اعراض کر رہا، گویا کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، تو اگر وہ خود کو روکے رکھے، نہ کھائے نہ پیے، تو یہ حرام کا ارتکاب ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ بند اس دن روزہ ہی نہ رکھے گا، بلکہ اس دن کے بعد جب نظر والا روزہ ہے تو بعد والے کسی دن کے اندر وہ روزہ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، جی یہ سمجھ آ گیا یہ؟ جی جی جزاک اللہ۔ آگے اسی کے طور پر کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے جس کے اندر وارد ہوگی، پیچھے جو ہم نے بیان سنا وہ تھا افعال شرعیہ یا تصرفات شرعیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ روزہ یہ تصرفات شرعیہ میں سے ہے، نماز پڑھنا یہ تصرفات افعال شرعیہ میں سے۔ تو جو نہیں تھی وہ دو طرح کی تھی، ایک افعال حسیہ سے نہیں، دوسری تھی افعال
شرعیہ سے نہیں، تو دوسری قسم کو ہم نے پڑھ لیا، اب ہے افعال حسیہ سے نہیں۔ تو کہتے ہیں وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ وَطْءُ الْحَائِضِ، اسی سے حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا ہے، اس قسم سے حائضہ عورت سے وطی کرنے کا مسئلہ ہے، یعنی افعال حسیہ کے اندر کیا ہو رہا تھا، بے عین ہی اس کا عین ہی کبھی تھا، اگر اس کا عین ہی کبھی ہے تو نہیں کے بعد وہ جائز نہیں ہوگی، اور اگر اس کا عین کبھی نہیں ہے، کسی واسطے کی وجہ سے کباہت پیدا ہو رہی ہے، تو جیسے ہی نہیں گزرے گی اس کے لیے بقا کا، اس کے لیے مشروع ہونے کا حکم جاری ہو جائے گا۔ لیکن جس کا عین ہی کبھی ہے، جیسے افعال حسیہ ہیں، تو افعال حسیہ کے اندر نہیں کے بعد بھی وہ چیز حرام ہی رہے گی، وہ کبھی بھی اصلاً جائز نہیں رہے گی۔ وَمِنْ هَذِهِ النَّوْعِ وَطْءُ الْحَائِضِ، اسی میں سے وطی، حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا ہے، یہ دوسری قسم کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی وہ چیز جس کے اندر کسی غیر کی وجہ سے کباہت آتی ہے، لیکن یہ ایک اعتراض پیدا ہو رہا تھا، وہ اعتراض کے طور پر اس طرح پیش کر رہے تھے کہ جو وطی کرنا ہے حائضہ عورت سے، یہ افعال حسیہ میں سے ہیں، لیکن در حقیقت یہ افعال حسیہ میں سے نہیں، افعال شرعیہ میں سے ہیں۔ نیچے حاشی کے اندر دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ کتنے اشکال نمبر پیدا سر؟ یہ ہو رہا تھا، اعتراض، یہ حاشیہ نمبر ہے جی 3، جی لگنے لگے سر، جزاک یہ اللہ۔ هذا جواب اشکال یرد علیہ ان النحی عن الافعال الحسیۃ یقتضی قبحا بعینہ، یہ اس اشکال کا جواب ہے جو وارد ہو رہا ہے کہ نہیں، افعال حسیہ سے یہ بعین ہی قبح کا تقاضا کرتا ہے، کہ اگر افعال حسیہ سے نہیں کی جائے تو اس کے اندر جو منہی عنہ ہوگا اس کا عین ہی کبھی ہوگا، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، تو فلا یکون مشروعا اصلا، تو اب وہ کبھی بھی جائز نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ حرام ہی رہے گا، ناجائز رہے گا، لا باصلہ ولا بصفتہ ولا بوصفہ، نہ اصلا نہ کسی وصف کی وجہ سے وہ جائز ہوگا۔ اور وہ کیا ہے، ان الوطی فعل حسی، اور یہ جو وطی کرنا ہے، ہم بستری کرنا ہے، یہ فعل حسی ہے، باوجود اس کے کہ انہ یبقى مشروعا بعد نہی، بعد اس کے کہ یہ نہیں کے بعد بھی مشروع ہوتا ہے، جیسے ہی حالت حیض کے اندر وطی کرنا یہ منع ہے، اس کے اندر نہیں وارد ہوئی ہے، تو جیسے ہی حالت حیض گزرے گا تو وطی کرنا بیوی سے جائز ہو جائے گا، تو کہتے ہیں یہ تو افعال حسیہ میں سے ہے، وطی کرنا یہ افعال حسیہ میں سے، اس کے باوجود یہ نہیں کے بعد مشروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ افعال حسی کے اندر نہیں ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہیں، کبھی بھی جائز نہیں ہوتی، ولہذا تثبت الاحکام الشرعیۃ بھی، لہذا اس سے بھی احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض تھا، آگے اس کا جواب دیتے ہیں، فاجاب بان الوطء، بے شک وطی کرنا حالت حیض میں، و ان کان فعلا حسیا، اگرچہ یہ حسی فعل ہے، کہ یہ حس کے ذریعے یعنی محسوسی طور پر یہ فعل پایا جاتا ہے، لیکنہ منہی لمن الاذی، لیکن اس سے روکا گیا ہے، لیکنہ، لیکن اس سے روکا گیا ہے گندگی کی معنی کی وجہ سے، لا لمعنی فی عینہ، اس کے عین میں جو معنی ہے اس کی وجہ سے نہیں، ایک ہے نفس وطی، دوسرا ہے حالت حیض میں وطی کرنا، تو وطی کرنا یہ تو حسی عمل ہے، لیکن اس کے اندر بذات خود یہ کبھی چیز نہیں ہے، وطی کرنا بیوی سے یہ ایسی چیز ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر جو اس سے روکا گیا ہے وہ گندگی والی معنی کی وجہ سے روکا گیا ہے، کہ حالت حیض کے اندر گندگی ہوتی ہے تو عورت کے پاس نہ جایا جائے،
لیکن اس کی بذات خود اس کی معنی کی وجہ سے نہیں ہے، لا لے معنی فی عین ہی، جو معنی اس کے عین میں ہے، وتی کے عین میں جو معنی ہے اس کی وجہ سے منع نہیں ہے۔ حتی لو ذهب العزا جاز الوتی، وتو اگر کوئی اسی طرح اگر وہ گندگی چلی جاتی ہے، حیض ختم ہو جاتا ہے تو جاز الوت، تو وتی یہ جائز ہو جائے گی۔ فلا یکون حراما لعینہ فکان هذا بمنزلۃ الثانی من حکم الاول من حکم النوع الاول، تو یہ بے عین ہی حرام نہیں رہے گا۔ تو الحاصل یہ پہلی قسم کی ہی ایک قسم بنے گا، یعنی وہ جس کا عین کبھی نہ ہو، جی کسی دیگر معنی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر قباحت آ رہی ہو، تو یہ اس میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں سے ہے کہ جس کا عین کبھی نہ ہو، عین جو ہے وہ حسن ہو، لیکن کسی زائد معنی کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آ رہی ہیں، یہ ان میں سے ہے۔ تو جیسے ہی وہ قباحت جائے گی، وہ نہیں جائے گی، تو یہ چیز جائز ہو جائے گی، وتی جائز ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں جی وطن کے اندر دیکھیں کتبہ من هذه النوع وطء الحائض، یعنی اسی نوع میں سے، یعنی جس کے اندر نہیں غیر کی معنی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے عین کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ غیر کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اسی نوع میں سے حائضہ عورت کے ساتھ وطی کرنا ہے۔ فإن النهي عن کرا قربانها باعتبار الاذى، بے شک جو نہیں ہے تو اس کی حیض کی وجہ سے، حیض کے قریب ہونے کی وجہ سے، بے اعتبار الاذى گندگی کے اعتبار سے، نہیں جو وارد ہوئی ہے وہ اس زائد معنی کی وجہ سے وارد ہوئی، اور وہ زائد معنی ہے گندگی۔ حاجی اذا کا منع تکلیف دینا ان بھی نہیں ہوتا؟ اذا، یہ اذا کا معنی گندگی بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتا ہے بسا اوقات، جی ٹھیک، اذیت سے۔ جی جی جی، تو جو عورت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے، فإن النهي عن قربانها، حائضہ عورت کے قریب جانے سے جو نہیں وارد ہوئی ہے، تو یہ گندگی کے اعتبار سے ہے، اذا کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، لقولی تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اے محبوب آپ سے وہ حیض والی عورت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یا حیض کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، محیض کا مطلب ہے حیض، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہوا اذن، وہ گندگی ہے، تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم جدا رہو عورتوں سے حالت حیض میں، یعنی ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی وتی کے اعتبار سے قریب نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ وہ بندہ جائے ہی نہ، ان کے ساتھ بات نہ کرے، ان کے ساتھ ان کو دیکھنا گوارا نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ہے وتی کے اعتبار سے قریب جانا، یعنی ان کے ساتھ وتی نہ کریں۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی وتی کی نیت سے ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی غیر کی معنی کی وجہ سے جن کے اندر قباحت آتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، وقت بھی ہو گیا ہے، اگر کوئی جی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔